السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو ہے غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ یہ بات بولتے ہیں کہ یہ تو خبر احد ہے، اس سے استدلال نہیں کیا جاتا، کسی پر الزام جو ہے آپ خبر احد کے مطابق آپ نہیں لگا سکتے۔ ہم بولتے ویری گڈ، لیکن رکو ذرا، صبر کرو۔ ہمارے پاس سورہ حجرات کی آیت ہے کہ جب کوئی بغاوت کر لے تو اس سے قتال کرو اور صلح کرو۔ قتال اور صلح دونوں وہاں پر مینشن ہے، تو قتال علی نے کری، صلح حسن نے کیا، تو ہمارا موقف تو قرآن کے ساتھ ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو موقف ہے، جو بھی ڈیفینڈ وہ کر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی آپ قرآن کی ایک آیت پیش کر دے، مزہ آ جائے گا۔ کیونکہ ابھی تو غامدی صاحب مجھے یہ پہلا مسئلہ لگ رہا ہے غامدی صاحب کا جن میں انہوں نے اپنے تائید کے لیے، اپنے موقف کے لیے ایک بھی قرآن سے دلیل نہیں دی۔ ہم لوگ تو ابھی حدیث عمار ہو گیا یا اور سب خبر احد میں ڈسکس کر رہے ہیں نا۔ میں بولتا ہوں بھائی اپنا موقف قرآن سے ثابت کرو، ہم نے کر دیا ہے سورہ حجرات کے مطابق۔ آپ دیکھیے فدق کے مسئلے پہ، اور میں غامدی صاحب کے ساتھ ہوں اس میں، فدق کے مسئلے پہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے سورہ حشر کے حساب سے انہوں نے فدق کی مینجمنٹ سنبھالی۔ آئی اگری ود غامدی صاحب۔ پھر آپ دیکھیے اہل بیت کے مسئلے پہ، سورہ احزاب میں وائفس آف دا پروفٹس آر دا اہل بیت، آئی اگری ود غامدی صاحب آن دس۔ لیکن خلافت اور ملوکیت میں جب آپ مان رہے ہو کہ، اور غامدی صاحب کا کلپ ہے کہ میں علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ راشد مانتا ہوں، تو جب آپ علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ راشد مانتے ہیں تو اس سے ثابت ہو گیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ باغی تھے، ٹھیک ہے۔ جب جمل کا چھوڑ دیجئے کیونکہ انہوں نے تو توبہ کر دیا، اور عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا جنگ کرنے گئی بھی نہیں تھی، وہ صلح کرنے گئی تھی۔ ان کے حدیث میں موجود ہے کہ میں صلح کرنے گئی ہوں، تو اس آیت کے حساب سے بھی جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے صلح کے اس میں آ گئی، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا یہ تھا کہ صلح کرنا، انہوں نے اٹیک نہیں کیا عائشہ رضی اللہ عنہ نے، نہ طلحہ اور زبیر نے اٹیک کیا، بیچ میں سے کسی فتنہ پرست نے، کوئی منافق نے اٹیک کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی جمل کے بارے میں بات نہیں کریں، انشاءاللہ جمل کے اوپر بھی کبھی نہ کبھی بات کریں گے۔ لیکن یہاں پر جو اسٹیبلش خلافت ہے، اور یہ بولتے ہیں کہ نہیں وہ وہ کیسے باغی ہو گئے، انہوں نے تو بیعت ہی نہیں کی، تو بیعت نہیں کی تو پھر بغاوت کیسے ہو سکتی ہے؟ میں اگری کرتا ہوں کہ بیعت اگر نہیں کی تو بغاوت نہیں ہو سکتی ہے اس طرح لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ انہوں نے بیعت نہیں کی تو وہ خلیفہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سعد بن عبیدہ کے حساب سے ابو بکر سے بیعت نہیں کرتے، ابن عمر کے حساب سے آپ علی سے بیعت نہیں کرتے، لیکن انہوں نے حکومت قائم کی نا شام میں، ٹھیک ہے۔ آپ چھوڑ دیتے حکومت اور آپ بیعت بھی نہیں کرتے کہ مجھے تمہاری بیعت نہیں کرتی، یہ لو تمہاری حکومت، جس طرح حسن نے چھوڑ دی تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر مسئلہ قصاص عثمان کا تھا تو اور ان کے حساب سے، معاویہ رضی اللہ عنہ کے حساب سے جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خلیفہ نہیں تھے، تو مطالبہ کیوں کر رہے؟ قصاص کس سے مطالبہ کیا جاتا ہے؟ قصاص مطالبہ کیا جاتا ہے خلیفہ وقت سے۔ تو اگر معاویہ رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں مان رہے تھے تو پھر انہوں نے قصاص کی ڈیمانڈ علی رضی اللہ عنہ سے کیوں کی؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ صلح جو ہے وہ قصاص عثمان پہ کیے تھے یا اپنی حکومت پہ کیے تھے؟ انہوں نے یہ چیز تو خود جو ہے یہ بولتے ہیں نا کہ انہوں نے حدیث عمار کیوں پیش کی۔ بھائی حدیث عمار تو ان کو آلریڈی پتہ تھا، ابو الغادیہ والی حدیث سے ان کو آلریڈی وہ بات پتہ تھا۔ ہم بولتے ہیں کہ حدیث عمار بھی ضعیف ہے، فار دا سیک آف آرگومنٹ اگریڈ، لیکن میرے بھائی یہ بھی تو دیکھو کہ وہ صلح کر رہے ہیں، تو صلح کرنے کے بعد جو ہے مطلب انہوں نے صلح کیا تو انہوں نے کون سا قصاص عثمان لیا پھر؟ ٹھیک ہے۔ اور کیوں وہ صلح جو ہے حکومت لے کے کر رہے؟ ان کو تو چاہیے کہ علی یا حسن تم کرو، تم حکومت سنبھالو، ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ کا قاتل کون تھا۔ جس طرح سے حسن اور حسین جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اس طرح سے قصاص عثمان کی ذمہ داری بنو امیہ لے لیتے، تو وہ کیوں انہوں نے، ان کی بھی تو حکومت آئی نا۔ تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک طرح سے کلیئر وکٹری ہے کہ ان کو دکھانا تھا کہ بھائی انہوں نے، ان کو لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے نا یہ قصاص عثمان، یہ حسن رضی اللہ عنہ کا ماسٹر سٹروک ہے،
ٹھیک ہے، ان کو یہ لگ رہا تھا نا کہ حسن کی یہ جو ہے، کیونکہ ان کے فادر نے قتال تو کر دیا باغی گروہ کے خلاف، انہوں نے صلح بھی کر دیا، اب یہ جو ہے قصاص عثمان کے کا مطالبہ کر رہے تھے، تو کر کے دکھائے بھائی. تو حسن علیہ السلام نے ماسٹر اسٹروک مار دیا یہ کریے کہ لو تم خلافت لو، اور اب دیکھتے ہیں کتنا قصاص عثمان پہ. اور پھر ثابت ہو گیا کہ کوئی قصاص عثمان، اس کے بعد تو قصاص عثمان غائب ہی ہو گیا بھائی، کس نے ڈسکس کیا قصاص عثمان اس کے بعد. تو اس مسئلے پہ پہلی بار مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ غامدی صاحب کے پاس قرآن سے بھی دلیل نہیں ہے